خدا دا خوف کرو. جی 35 پنکچرز تو وہ پرانی ہوگی نا. وہ بھی مجھے لے گئے تھے جی چیف جسٹس کو آگے بات کے, پھر جا کے بڑے کھسیانے ہو گئے تھے وہاں. اچھا, اب بھی میرا خیال ہے یہ کھسیانے. اس میں معافی مانگی تھی انہوں نے آپ سے؟ معافی کہاں مانگتے ہیں خان صاحب, کسی سے نہیں مانگتے. اچھا چلے وہ دیکھ لیتے. اب کیا نہیں لیٹسٹ ڈرامہ کیا ہے؟ ایکچولی وہ یہ ہوا کہ جب ان کے وکلا پیش نہیں ہو رہے تھے, کوئی مصروف تھے, کسی کو دانت کا ایشو تھا, دانت کی سرجری تھی, تو اسٹیٹ نے خود کونسل مقرر کر دیا جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی پروسیکیوٹر. جی 2-3 ہیئرنگز پہ نہیں آئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے قانون نے اپنا راستہ لینا ہے. تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ فیصلہ سنا دیں اس معاملے کو لے کر. تو انہوں نے سرکاری وکلا ملزمان کے لیے مقرر کر دیا ہے, لیکن اس کو لے کر شاہ محمود قریشی صاحب اور بانی پی ٹی آئی کافی غصے میں آئے. شاہ صاحب نے تو فائل ہی دے ماری نا دیوار پر. کسی کا سر تو نہیں توڑا؟ نہیں, فائل سے نہیں نہ توڑ سکتے تھے. اگر ایک اور ایف آئی آر ہو جاتی, ایک اور ایف آئی آر, لیکن توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے. ظاہر عدالت کے ہاتھے میں ایسے ہوا. لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ملے ہوئے. جب وہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے عدالت سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا اپنے شو میں کہ 5 فروری کو بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونے جا رہی ہے. انہوں نے کہا عدالت کو کہے انہیں بلا کے ذرا پوچھیں آپ کو یہ خبر کس نے دی, یہ تو فکسڈ میچ ہے, آپ نے یہ کہا ہے. لیکن میرا خیال ہے میں دکھانا چاہوں گی کہ اصل میں آپ نے شو میں کیا کہا تھا. سنائیں. بانی پی ٹی آئی کو آپ کے خیال میں کس کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو وہ فرض جرم لگ رہا ہے نا, جی وہ تو میرا خیال ہو جائے گا. اچھا, مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کے پی ٹی آئی کے لائرز کافی ہیوی ویٹس ہیں, اور اسی لیے ہیوی ویٹس لائرز رکھے جاتے ہیں کہ ڈیلے کیا جائے. اور میرا خیال ہے اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے عدالت میں بھی کچھ چھوٹی موٹی سمپتیز ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں نام تو نہیں لوں گا کچھ ججز کا, مگر مجھے لگتا ہے ایسے ہے زیادہ ایمفسس ہے آن فیئرنیس اینڈ آن کانسٹیٹیوشنل رائٹس. تو اچھی بات ہے, یہ تو اس میں تو کوئی خراب بات نہیں ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کنوکشن الیکشن سے پہلے ہوگی. مگر جو چاہنے والے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, مگر میرا خیال ہے ہوگی نہیں. چاہنے والے الگ کر کے آپ نے کہا آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. نہیں, مگر عائشہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ خان صاحب اتنے کان کے کچے کیوں ہیں. کسی نے جا کے ان کو کہہ دیا کہ سیٹھی یہ کہہ رہا ہے کہ 5 تاریخ کو آپ کی کنوکشن ہو جائے گی, اور انہوں نے فوراً یقین کر لیا. میرا خیال ہے یہ پرانا پرابلم ہے خان صاحب کا. اڑتی کوئی بھی چیز آئے نا ان کو تو وہ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی چیک ویک نہیں کرتے. بائی دا وے یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ کلچر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ اچھی بات لگتی ہے ان کو کسی کی دھجیاں اڑانے کے لیے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. چیک شیک کوئی خاص نہیں کرتے, اور فیک نیوز میں بھی کافی یقین رکھتے ہیں. خود جو چلاتے ہیں تو سمجھتے ہیں باقی لوگ بھی چلا رہے ہیں. تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ خان صاحب کا پیار میرے سے بھی کم نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے نا تو یہ مجھے یاد کرتے ہیں. اچھا, اب دوستی ایک زمانے میں تھی, مگر پھر خان صاحب ذرا علیحدہ ہو گئے, جدائی ہو گئی. اب بھی یاد کرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں برٹش جرنلسٹ, ایک لندن اکانومسٹ کے وہ جرنلسٹ ہیں. وہ جب نیو یارک سے رپورٹنگ کرتے تھے, تو خان صاحب جب امریکہ گئے تھے تو وہاں اس صاحب نے ان سے ایک انٹرویو مانگی. تو انٹرویو میں کچھ سوال کیے تو خان صاحب ناراض ہونے لگے. تو جرنلسٹ نے کہا کہ میں نے تو نجم سیٹھی سے کچھ بات کی تھی. تو وہ تو یہ کہتے ہیں خان صاحب, آگ لگ گئی خان صاحب, اوے نجم سیٹھی تیری ایسی تیسی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ان کو نجم سیٹھی سے بڑا پیار ہے, اور جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ کرتے ہیں. مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے ملتے تھے تو بڑے کھسیانے ہو جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, مگر کیونکہ پولیٹیشین ہے, پولیٹکس میں تو ہر چیز چلتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں خان صاحب شوڈ اسٹاپ obsessing about me. اپنا کام کریں. اگر کوئی میرے بارے میں ان کو کچھ کہتا ہے تو چیک کر لیں, کسی کریڈیبل اپنے بندے کو کہیں کہ چیک کرو ایسی بات بھی ہے کہ نہیں ہے. مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرا نام لیتے ہیں تو میری مشہوری ہوتی ہے, کمپنی کی مشہوری ہے, میرا کیا جاتا ہے. ہاں, لیکن اس سے نا بات میں خبر میں وزن بھی آ جاتا ہے. ظاہر ہے آپ سے کوئی منسوخ کرے گا, بے شک وہ بے پرکی ہو, لیکن ہم نے تو سنوا دیا نا اپنے ناظرین کو کہ آپ نے کہا کیا تھا, کل ہی کی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تکڑے وکیل رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور وہ ڈیلے کریں گے, اور اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بھی ہے. عدالت بھی اتنا زیادہ پش نہیں کرے گی. یہ جو چھوٹی عدالتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, جب اوپر جائیں گے تو وہاں اور بھی ڈیلیز ہوں گے. تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ ان کی کنوکشن ان قریب ہوگی. جیسے میں نے کہا, اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے کچھ, مگر ابھی جلدی ہونے کا امکان نہیں ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جیل میں وہ ضرور رہیں گے, جیل سے ابھی نہیں آئیں گے باہر, یہ ضرور کہا تھا, لیکن اس طرح کی تاریخ سیٹھی صاحب نے نہیں دی. اور اگر ہم دیکھیں نا تو جو آپ کی بات ہے اس میں وزن
غالباً بھی یوں پیدا ہوتا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر میں بھی ان کو سزا نہیں ہوئی, وہ کیس بھی بہت آگے چلا گیا ہے. اینی ویز, جو ایک اور بات آپ نے کہی, اور غالباً ہمارے شو کا جو ہم واپس آئے اسکرین پر, آغاز ہی اس خبر سے ہوا تھا, نے تبھی بھی ہمیں ڈرا دیا تھا, لیکن اب وہ خبر اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ ایف آئی اے نے 47 صحافیوں, یوٹیوبرز بھی ان میں شامل ہیں, ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں. 31 جنوری کو انہیں طلب کیا گیا. لیکن دوسری طرف صحافیوں کا یہ جو معاملہ ہے, اس پر از خود نوٹس لے کر پیر کو سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. آپ نے کیا وارننگ دی تھی آنے والے حالات کے پیش نظر, وہ سنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب میڈیا کی آزادی خطرے میں ہے اور آگے جا کے اور بھی پابندیاں لگیں گی, تو اس لیے اب ہمیں بڑے خیال کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. مثبت رپورٹنگ ہاں نہیں, اسپیشلی سوشل میڈیا. اور پھر اب میرا خیال ہے کچھ نو گو ایریاز بھی ہیں, اب سننے میں آ رہا ہے ریڈ لائنز بھی بن رہی ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور آگے جس قسم کے حالات بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا میجر رول ہوگا ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اینڈ ان گورنمنٹ. تو میرا خیال ہے دلچسپ راستہ آگے نظر آ رہا ہے. تو ویلڈن چڑیا کہیں, کیسے آپ کو یہ ادراک ہوا کہ نہیں دیکھیے, یہ جب یہ چیف جسٹس صاحب ہے غالباً, انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دو باتیں تھیں. ایک تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جوڈیشری کے خلاف جو لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ایف آئی اے کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب 40-50 لوگوں کو نوٹسز جائیں گے, یہ ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی میں نے جو میری چڑیا کی خبر تھی کہ حافظ صاحب نے بھی کہیں اس قسم کی بات کی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, اٹ از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. تو اس کو بھی کسی طریقے سے ذرا دیکھنا ہے ہم نے. تو اب ہو سکتا ہے شاید یہ غلط رپورٹنگ ہو, مگر جو پہلا جو ایشو ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایف آئی اے کی نے نوٹسز دے دیے کتنے 47 جرنلسٹ کو اور یوٹیوبرز کو, جس میں ہمارے سارے دوست ہی ہمارے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑے سارے نام ہیں, اور وہ تبصرے کرتے ہیں, اور متی اللہ جان صاحب ہیں, سارے ہیں, بہت سے ہیں. تو اس لیے ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے, کیونکہ یہ روک نہیں سکیں گے. اگر ایسے کریں گے نا تو یہ روکے گی نہیں بات. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی جو ڈیفینس میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں, مگر میڈیا کو روکے نا اس قسم کی اسپیکولیشن سے. فار ایگزامپل, ایک جو صحافی ہے وہ کہتا ہے یہ ججمنٹ جو آئی ہے یہ ٹھیک ججمنٹ نہیں ہے, پولیٹیکل ججمنٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل ججمنٹ تو ٹھیک ہے مگر اس کے سیاسی اثرات جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے. میں یہ سمبل والی جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کی بڑی تنقید ہو رہی ہے, اور یہ وہی چیف جسٹس ہے کہ یہ ان میں سے بیشتر جرنلسٹ چیف جسٹس صاحب کو بہت سپورٹ کرتے تھے, اور اب وہ ایک دم بددل ہو گئے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہوا. اور پھر لوگوں کو کچھ میموگیٹ بھی یاد آ گیا کہ اس میں بھی کچھ قسم کی سچویشن ارائز ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اگر کسی ایک جرنلسٹ سے کوئی پرابلم ہے تو اسے بلا کے چیمبر میں سلام دعا لیں اور ان سے کہیں یار ایسے نہیں ہے, ایسے اپنا موقف پیش کریں آف دا ریکارڈ. مگر یہ کہ جی آپ نے ایف آئی اے چھوڑ دیا کہ جی پکڑے جا کے ان کو سارٹ آؤٹ کریں, یہ ایسے نہیں ہوگا. دس ول ریباؤنڈ اینڈ دیٹ ول بی ویری بیڈ فار دا جوڈیشری اگر جوڈیشری اس کو کلیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جوڈیشری میں ڈفرینسز کے حوالے سے اگر کوئی کلیم کرتا ہے اور کوئی خبر دیتا ہے کہ انٹرنلی یہ پالیٹکس چل رہی ہے, تو کیا اس سے ثبوت مانگے جانے چاہیے یا ان باتوں کو جانے دیا جائے؟